السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج میں بڑا پیارا سا ٹاپک آپ سب کے لیے لے کے آئی ہوں، اور اگر آپ میریڈ ہیں تو آپ میری ان سب باتوں سے ایگری کریں گی اور آپ بھی مانیں گی کہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کے عنقریب شادی ہونے والی ہے تو پھر بھی آپ اس ویڈیو کو اسکپ مت کرنا، بہت ہیلپ فل ہوگی۔ اگر ہمیں کسی نے کچھ ایسا بتایا تو آپ اس ویڈیو سے سیکھ جاؤ گے۔ تو اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ہم لڑکیوں کی زندگی میں وہ اہم، سب سے حسین، سب سے خوبصورت رشتہ، وہ ایک رشتہ جو سب رشتوں پہ باری ہوتا ہے اور اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہوتی ہے لیکن ہمیں بتائی نہیں جاتی۔ بس یہ رشتہ جس کے بھی نصیب میں آئے، پرخلوص محبت کرنے والا، نیک اعمال کرنے والا ہو اور بہت نیک اور بڑا پیار کرنے والا ہو۔ تو کیا ہوتا ہے جب ہماری زندگی کا سٹارٹ ہوتا ہے نا، جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو تب ہمیں اتنے مخلص، اتنے پیارے پیارے، اتنے حسین رشتے ملتے ہیں ماں کی شکل میں، جس کے بغیر ہم زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ باپ کا رشتہ اتنا پرخلوص، اتنا شفقت والا، باپ کی آنکھوں میں ایک الگ سی چمک ہوتی ہے، ایک اپنے بچوں کو لے کے الگ سی محبت ہوتی ہے۔ تو اللہ سب کے ماں باپ کو لمبی تندرستی والی زندگی دے، آمین۔ اور جن کے ماں باپ نہیں ہیں، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے اور صبر دے۔ تو اسی طرح پھر بہن بھائیوں کتنے حسین، اتنے پیارے پیارے رشتے ہوتے ہیں، کھٹے میٹھے سے، لڑائی جھگڑے کے ساتھ چلنے والے۔ انہی پیارے سے رشتوں کے ساتھ زندگی اور آگے بڑھتی ہے اور ہماری سٹارٹ ہو جاتی ہے اسکولنگ۔ اور جب ہم اسکول میں جاتے ہیں تو اتنے پیارے پیارے اور رشتے ملتے ہیں۔ ٹیچر، پہلی ٹیچر بڑی پیاری لگتی ہیں، پھر اسی طرح پہلی دوست کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنی، بہت پیاری لگتی ہے۔ اور اس کے بغیر اس طرح ہوتا ہے کہ بھئی یہ میری دوست ہے، اور دوستیں تو آپ کو پتہ ہوگا وہ تو بہن بھائیوں سے بھی آگے اکثر چلی جاتی ہیں، یعنی کہ ہر طرح کی شیئرنگ، ہم کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں کہ بڑی پیاری میری دوست ہے اور یہی میری دوست ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اور ہوتا بھی ہے کچھ لوگوں کے نصیب میں ایسی دوستیں بھی آتی ہیں کہ بچپن کی دوستیں ہوتی ہیں اور وہ بوڑھے بھی ہو جاتے ہیں نا تو پھر بھی آپ کی دوستی قائم رہتی ہے، اور یہ بھی نصیب والوں کو ملتی ہے۔ اور اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اسکول میں کچھ اور دوست ہوتے ہیں، کالج میں اور یونیورسٹی میں، اور اس کے ساتھ وہ بیلنس کرتے ہیں لائف کو۔ دوست پرانا جب جاتا ہے وہ اس کی راستے چینج ہوتے ہیں، وہ کسی اور فیلڈ میں موو کر جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں اٹس اوکے، کچھ عرصہ فیل کرتے ہیں، پھر نئے دوست بن جاتے ہیں۔ ہم ان رشتوں کو اسی طرح بیلنس کرتے چلتے ہیں۔ پھر آتا ہے جی ہماری زندگی کا سب سے اہم موڑ، جہاں پہ ہوتی ہے ہماری شادی، لڑکیوں کی بھی اور لڑکوں کی بھی۔ تو جب یہ موڑ آتا ہے نا، اس میں ایک نیا رشتہ بنتا ہے جو کہ بہت اہم رشتہ ہوتا ہے، اتنا اہم کہ ہمیں کوئی بتاتا ہی نہیں ہے، کوئی گائیڈ ہی نہیں کرتا، کوئی بھی نہیں بتاتا کہ اب جو رشتہ ہے وہ کتنا اہم ہے۔ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے، لڑکیوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ بھئی تم لوگوں کے جو سسرالی ہیں وہ کتنے امپورٹنٹ ہیں، ساس کو کتنا خوش رکھنا ہے، نندوں کو تم سے شکایت نہیں ہونی چاہیے، تمہارے گھر میں تمہاری وجہ سے کوئی لڑائی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تو ایڈوائس بہت اچھی ہے، لیکن کیا ہے کہ جس کے ساتھ ہماری شادی ہو رہی ہے نا، اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا خیال رکھنا، لیکن سرسری سا بس ایسے اوپر سے گزار دیا جاتا ہے۔ لیکن اس سے جڑے جو باقی رشتے ہوتے ہیں نا، اس پہ بہت زور ڈالا جاتا ہے کہ وہ رشتے تمہارے سے بہت خوش ہونے چاہیے، انہیں شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس طرح لڑکے کو بھی، اس کی بھی گرومنگ ایسے کی جاتی ہے کہ بھئی کہ تم نے اپنی بیوی کو بتا دینا ہے کہ تمہارے بہن بھائی، تمہارے ماں باپ کتنے امپورٹنٹ ہے تمہارے لیے، ان کا خیال رکھنا ہے سب سے زیادہ تم نے، اور اگر ان کا خیال رکھو گی تو میرے دل میں تم جگہ بنا پاؤ گی، تو تم نے ہماری امپورٹنس اس کے دل میں اس کو فرسٹ یہی بتا دینی ہے۔ اور اس کا بھی فوکس جو یہ پیارا اہم رشتہ بنا ہوتا ہے نا، اس سے زیادہ اپنے گھر والوں کی ویلیوز بنانے پہ ہوتا ہے۔ لڑکی کا بھی یہی فوکس ہوتا ہے کہ میں نے جا کے اس کے گھر والوں کو سنبھالنا ہے، ان کی کیئر کرنی ہے، اور لڑکے کا بھی یہ ہوتا ہے کہ میں نے اس سے اپنے گھر کی اور گھر والوں کی کیئر کروانی ہے۔ اور کیونکہ دونوں کو مس گائیڈ کیا جاتا ہے، دونوں کو نہیں بتایا جاتا کہ جس رشتے میں جس وجہ سے تم اس گھر میں جا رہی ہو، اور لڑکے کو بھی کہ کس وجہ سے وہ اس گھر میں آ رہی ہے، اس کا کوئی نہیں بتاتا، اس کا کوئی ذکر ہی نہیں کرتا، اس کی کوئی امپورٹنس ہی نہیں بتاتا کہ تم ایک دوسرے کے لیے کتنے اہم ہو، یہ کتنا پیارا رشتہ ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ دونوں کو ہی مس گائیڈ کیا جاتا ہے، دونوں کو کوئی نہیں بتاتا۔ کچھ لوگوں کو بتاتے ہوں گے، 1% ہی لوگ ہوں گے جو اپنے بچوں کو اس طرح گائیڈ کرتے ہوں گے، زیادہ تر تو اسی طرح ہوتا ہے کہ آس پاس کے رشتوں کی اہمیت بتائی جاتی ہے، نہ بیوی کو میاں کی اور نہ میاں کو بیوی کی اہمیت کوئی بھی نہیں بتاتا، بس اسی طرح چلنے دیا جاتا ہے۔ اور دیکھیں اس طرح کا جب مائنڈ بنا دیا جاتا ہے نا، تو ہوتا کیا ہے کہ جیسے ہی شادی ہوتی ہے نا، تو لڑکی کی اگر لڑکا تعریف کرتا ہے نا کہ تم بڑی پیاری لگ رہی ہو، تم بڑی حسین لگ رہی ہو، تمہارا ہیئر سٹائل بڑا پیارا ہے، تمہاری ڈریسنگ بڑی اچھی ہے، تو بڑی خوش ہوتی ہے۔ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر آتی ہے نا، تو نند یا ساس میں سے کوئی بھی کہتے ہیں، یا جٹھانی، کوئی بھی آس پاس کا رشتہ کہہ دینا، آئے ہے تم نے سٹائل کیسا بنایا ہے، ہیئر سٹائل تمہارا کیسا لگ رہا ہے،
یہ ڈریس تو تم پہ ذرا سوٹ نہیں کر رہا. تو وہ جو اس کے ہسبینڈ نے اس کو لائنز بولی ہوتی ہے نا، جو اس کی تعریف کی ہوتی ہے، وہ بھول جاتی ہے اس کو. وہ اس چیز کو دیکھتی ہے کہ انہوں نے مجھے کیا کہا ہے، انہیں میری ڈریسنگ اچھی لگی ہے یا نہیں. اور جو ہسبینڈ نے بولا ہے وہ تو بھئی جائے کسی سائڈ پہ، اس کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، کیونکہ بتائی نہیں ہے، کسی نے کہا ہی نہیں ہے کہ جو تمہارے میاں کو اچھا لگے، جو تمہارے شوہر کو اچھا لگتا ہے وہی تمہارے لیے سب سے اہم ہے، وہی سب کچھ ہے، باقی سب تو اسی طرح ہی ہیں. وہ آپ سے کیا، ان کو کیا آپ سے، انہوں نے تو اسی طرح، ان رشتوں نے تو اسی طرح کوئی نہ کوئی ایک نقص نکال ہی دینا ہے تم میں. تو تم نے بس کس پہ فوکس کرنا ہے، اس رشتے پہ، اس آدمی پہ، اس انسان پہ جس کے ساتھ تمہیں ہم بیاہ کے بھیج رہے ہیں. تو لڑکی کو کیونکہ اس طرح کی کوئی گائیڈ لائن ملتی نہیں ہے، تو وہ کیا کرتی ہے، وہ سر پہ سوار انہی کے کمنٹس کو کرتی ہے. ہسبینڈ کو وہ کہتی ہے سائڈ پہ ہو، تم نے جو بولا ہے وہ تو بول ہی دیا ہے، انہوں نے جو بولا ہے وہ میرے دل پہ لگ گیا اور میں واقعی اچھی نہیں لگ رہی. اس میں کانفیڈنس لوز ہو جاتا ہے. اور جو آپ میں ایک کانفیڈنس آنا چاہیے نا، وہ آپ کو آپ کے ہسبینڈ کی تعریف سے ہی آنا چاہیے. اور جب شوہر نے کہہ دیا نا کہ آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں، آپ جس کے لیے تیار ہوئی ہیں. اس نے کہہ دیا کہ حسین لگ رہی ہو، تو آپ بہت حسین لگ رہی ہیں، اپنا کانفیڈنس فل کر لیں. پھر ایک اور بڑا اہم چینج آتا ہے کپلز کی لائف میں، وہ یہ کہ جب بچے ہو جاتے ہیں نا، تو ان کا فل فوکس بچوں کی طرف ہو جاتا ہے. وہ اپنی جو ازواجی زندگی ہوتی ہے نا، اسے اگنور کر دیتے ہیں، گھومنا پھرنا چھوڑ دیتے ہیں، ساتھ بیٹھنا چھوڑ دیتے ہیں. ان کی باتیں چینج ہو جاتی ہیں، ان کی جو ٹاپکس ہوتے ہیں نا باتوں کے، وہ چینج ہو جاتے ہیں. وہ ٹوٹلی ان کا ہوتا ہے کہ بچوں کے یہ کام، بچوں کا یہ، اور باقی ساری جتنی بھی سرکل میں چل رہی ہوتی ہیں نا چیزیں، ساری ذمہ داریاں ساتھ، اور اس ذمہ داری کو لے کے وہ اپنا آپ، اپنی لائف، جو ان دونوں کا آپس کا ریلیشن ہوتا ہے، اسے اگنور کر جاتے ہیں کہیں نہ کہیں. تو کپل کو نا ڈیسائیڈ کر لینا چاہیے کہ ایک ٹائم ایسا ہوگا جو ہمارا اپنا ہوگا، اس میں نہ تو ہم بچوں کو ڈسکس کریں گے، نہ ہم اپنی سراؤنڈنگ کو ڈسکس کریں گے کہ گھر میں کیا ہوا، آس پاس کیا ہوا، کس نے کیا کیا، آفس میں کیا ہوا، کچن میں کیا ہوا. یہ سب چیزیں جو ہے نا ہم ایک سائڈ پہ رکھیں گے، اور جسٹ ہم ڈسکس کریں گے ایک دوسرے کو. اور سب سے اہم بات، ہسبینڈ کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کی جو ویلیو ہے، اس کی عزت اپنی فیملی میں، اپنے خاندان میں خود کروائے. اگر ہسبینڈ اپنی بیوی کا خیال رکھے گا، اس کی خوشیوں کا خیال رکھے گا، اس کی صحت کا خیال رکھے گا، تو باقی سب بھی اس کا خیال رکھیں گے. اگر وہ نہیں رکھے گا نا، تو کوئی بھی عزت نہیں کرے گا. اور اسی طرح بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کی ویلیو بنائے اپنے خاندان میں، اپنے بہن بھائیوں میں. اگر وہ اس کی ویلیو کرے گی، اس کو اہمیت دے گی، تو سب اہمیت دیں گے. اگر وہ اس کی ویلیو نہیں بنائے گی، تو کوئی بھی عزت نہیں کرے گا. وہ بھی اسی طرح جس طرح ہسبینڈ اس کا خیال رکھتا ہے، ویسے وہ بھی اس کی صحت کا، اس کی خوشیوں کا، ہر چیز کا خیال رکھے. اور یہ بھی بات ایڈ کرتی چلوں کہ سب کو پتہ ہے کہ جنت میں میاں بیوی نے ہی ساتھ ہونا ہے، نہ بچوں نے، نہ بہن بھائی نے، نہ ماں باپ نے، کسی نے ساتھ نہیں ہونا. اپنی اپنی جگہ وہ ہوں گے، اور جنت میں بھی میاں بیوی کا ہی ساتھ ہوگا، آپس میں وہی ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے، باقی کوئی رشتہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگا. تو اس وجہ سے اس رشتے کو جس طرح حکم دیا گیا ہے اسی طرح نبھائیں. اس رشتے کو اور خوبصورت بنائیں جیسے کہ یہ رشتہ ہے. اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا، اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دینا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ٹیک کیئر، اللہ حافظ.